جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیسی آسانی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کمائی کے اسباب بھی اللہ لاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آتے ہیں. وہ جگہ جگہ ہوٹلوں میں، سڑکوں کے کناروں پر، بڑے مین روڈ پر جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ مختلف قسم کے آلات اور ذرائع پر اپنی چیز کا اشتہار کرتے ہیں. پتہ چلے کہ ہم یہ بناتے ہیں. اللہ اکبر. لاکھوں روپیہ اشتہار پر خرچ کرتے ہیں، پھر بھی مقروض. یہ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آئیں گے، حالانکہ اللہ رب العزت گاہک کو خود لاتے ہیں. تبھی لاتے ہیں نماز کے وقت، دیکھنے کے لیے کہ یہ گاہک کو دیکھتا ہے اس وقت، یہ اذان کو سن کر نماز کے لیے آتا ہے. اگر نماز کو ضائع کر دے تو اللہ اس کے مال سے اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں. سارا مال دیکھ کر ریجیکٹ کر دیتا ہے، سارا مال دے کر فیل کر دیتا ہے. یہ حیران ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، اتنا اچھا مال ہے اور لینے کو تیار نہیں ہے. لوگ بعض گاہکوں کو پاگل کہتے ہیں، تاجر گالیاں دیتے ہیں گاہکوں کو کہ سارا مال کھلوا لیا، لینا کچھ نہیں. کیا بات ہے، کیوں نہیں لیتے؟ کہ دل نہیں چاہتا. بات یہ ہے تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے. اللہ نے تیرے گاہک کا دل تیرے مال سے پھیر دیا ہے. سیدھی بات ہے. معاملہ وہاں سے ہے. اللہ گاہک کو لاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اس وقت کیا کرتا ہے؟ اس وقت کیا کرتا ہے؟ آیا نماز کو مقدم کرے سبب پر؟ یہ سبب کو مقدم کرے حکم پر، نماز پر. اگر نماز کے لیے سبب چھوڑ دیا تو ہم کامیاب کریں گے، اور اگر نماز کو ضائع کر دیا تو ہم اس کی تجارت کے نقشوں کو ضائع کریں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں رکھے ہوئے 6 درہم سائل کو دینے کے لیے منگوائے کہ بھئی فقیر کو دینے ہیں، 6 درہم رکھیں، لے آؤ. گھر والوں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو آٹے کے لیے ہیں. خود گئے، اٹھ کر جا کر لے کر آئے گھر سے، 6 درہم سائل کو دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ توکل کر لیتے ہیں وہ اسباب اختیار نہیں کرتے. یہ خیال بالکل باطل خیال ہے اور غلط فہمی اور جہالت ہے کہ جن کے پاس توکل ہوتا ہے انہیں اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو اسباب اختیار کرتے ہیں ان میں توکل نہیں ہوتا. یہ جہالت ہے. اسباب کے اختیار کرنے سے، اسباب کی اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، اور توکل کرنا اسباب کے خلاف نہیں. لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا کہ بھائی اگر توکل ہے تو اسباب میں کیوں لگ رہے، اور اگر آپ اسباب میں لگ رہے ہیں تو آپ کے پاس توکل نہیں ہے. یہ خیال باطل خیال ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم سائل کو دے دیا. یہ تو توکل ہے. سنو غور سے، 6 درہم سائل کو دیے، یہ توکل ہے. ہاں میں نے اللہ کو دیے ہیں، اللہ مجھے دیں گے. میں نے اللہ کو دیے ہیں، اللہ مجھے دیں گے. کیا کرتے؟ کیا گھر میں بیٹھے رہتے خاموش کہ اللہ دیں گے؟ نہیں. تجارت کیسے تجارت کی؟ ایک آدمی گزرا اونٹ لے کر. میں کیسا اونٹ ہے یہ؟ بیچو گے؟ کہ ہاں بیچوں گا. کتنے کا ہے؟ کہ بھائی یہ اونٹ 140 درہم کا ہے. حضرت نے فرمایا اونٹ ہم نے لے لیا ہے مگر ہم ابھی قیمت اس کی نہیں دیں گے. میں کہا جی کوئی بات نہیں، رکھو، دے دینا. اونٹ رکھو آپ،
دے دینا. زمانہ اچھا تھا, زمانہ اچھا تھا. اس زمانے کے تاجر دوسروں سے نفع لینے کے لیے تجارت کرتے ہیں, اس زمانے کے تاجر دوسروں کا نفع پہنچانے کے لیے تجارت کرتے تھے. اس سے اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے سہولت کرتے تھے, گاہک کے لیے بھی اور مالک کے لیے بھی. ہاں, اس زمانے میں جتنے بھی ہیں حکام سے لے کر عوام تک, سارے کے تاجر, ڈاکٹر, انجینئر, جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس کا جذبہ دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ہے. ڈاکٹروں کی ڈاکٹری میں بھی اس لیے سہولت اور شفا نہیں رہی کہ مریض سے انتفاع کا جذبہ ہے, مریض سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ ہے. حالانکہ بیچارہ مریض ہے, مریض تو خدمت کا محتاج ہے, مریض تو خدمت مریض تو اس کا محتاج ہے کہ خدمت کی جائے, نہ کوئی سے خدمت لی جائے. سارے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں مریضوں سے خدمت لیتے ہیں. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا, مریضوں سے خدمت لیتے ہیں. اتنا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا پہلے, اتنا بعد میں دینا پڑے گا. وہ بیچارے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ امراض کو پالتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے پاس علاج کا انتظام نہیں ہے. کیونکہ ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں ڈاکٹری وہ کمائی کا ذریعہ ہے. حالانکہ پہلے زمانے میں طب اور ڈاکٹری یہ کمائی کا ذریعہ نہیں تھے. کمانے کا ذریعہ عیب سمجھا جاتا تھا کسی کا علاج کر کے پیسے لینا. ارے ایک تو وہ بیچارہ محتاج علاج کے لیے, پھر آپ ایک مسلمان ایک انسان کا علاج کر کے پیسے لیں. کسی زمانے میں علاج خدمت تھا, اس زمانے میں علاج تجارت ہے. اور ایسی تجارت ہے کیا بتاؤں, ایسی تجارت کہ کمپنی ایک چیز بنا کر اس کی قیمت طے کر دے گی, کمپنی ایک چیز بنا کر اس کی قیمت طے کر دے گی, لیکن علاج میں کوئی قیمت, کوئی حد, کوئی لمٹ نہیں ہے. جسے چاہے پیسے مانگ لو, ہاں جسے چاہے. مریض بیچارہ مجبور ہے, کیا کرے, وہ پیسے دے گا وہ, کیونکہ اس کو تکلیف ہے, اندر اس کو اندر تکلیف ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ طب اور ڈاکٹری یہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ فائدہ پہنچانے کے لیے. یہی وجہ تھی پرانے زمانے میں اطباء جو ہوتے تھے وہ اپنا کوئی کاروبار کرتے تھے اور لوگوں کا علاج مفت کر دیا کرتے تھے. نسخہ بنا کے دے دیا کہ بھائی یہ ہے, یہ دوا اس سے ملا کے کھا دو, وہ خود دوا خرید کے کھا دیا کرتا ہے. اس زمانے میں سب سے بڑی تجارت وہ ڈاکٹری ہے. اس زمانے میں ڈاکٹری سے کمانا عیب تھا, زمانے میں ڈاکٹری سے کمانا عیب سمجھا جاتا تھا. ہم نے یاد کیا کہ یہ جو نفع اٹھانے کا مزاج ہے نا دوسروں سے, اس نے تمام اسباب کی برکتیں اٹھائی ہوئی ہیں. ہر ایک کا جذبہ دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ہے, فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے. پھر خیانت ہے, ہر آدمی مال دیتے ہوئے ڈرتا ہے. اس نے کہا لیجیے اونٹ یہاں باندھ دیتا ہوں, آپ دے دیجیے پیسے. ادھر یہ اونٹ والا اونٹ باندھ کے گیا, ادھر دوسرا آدمی آ گیا, بھائی اونٹ کس کا ہے؟ کہ ہاں جی ہمارا, کیا بات ہے کہ بیچو گے؟ ہاں ضرور بیچیں گے. کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا. 200 درہم, 200 درہم لیے, اونٹ بیچا, 140 درہم اونٹ والے کو دیے, 60 درہم گھر لے گئے, 60 درہم گھر لے گئے. لوگ فرائض کو ضائع کر کے کمانا چاہتے ہیں کیونکہ سبب کو اصل سمجھا ہے. لوگ فرائض کو ضائع کر کے کمانا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پر جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو اصل نہیں سمجھتے. سنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 درہم گھر لے گئے,
اور گھر جا کر سب سے پہلا کام یہاں گھر کی تعلیم کو کہو تو کہتے کیا ضرورت ہے، اور کیوں لازم کرتے ہو بھائی تبلیغ میں یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو. یہ کوئی لازم تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی زبردستی ان اعمال کیا جائے گھروں کے اندر. حالانکہ جنہیں جن اعمال کے مقاصد کی خبر نہیں ہوتی وہ ان اعمال کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. گھر کی تعلیم ہی یہی تھی، گھر کی تعلیم ہی یہی تھی کہ تم گھر میں آ کر سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم جو کما کر لائے ہو کہاں سے کما کر لائے ہو. گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی بات یہ کہی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ جو ہم 60 درہم لائے ہیں یہ 60 درہم اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنی نبی کی زبان پر ہم سے کیا تھا. یہ روایت میں ہے. ایسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوتے یہ کہا حضرت فاطمہ سے هذا ما وعدنا الله على لسان نبیہ، یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر ہم سے کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اسباب میں سہولتیں لائیں گے، اسباب میں سہولتیں لائیں گے. ایسی سہولتیں کہ داؤد علیہ السلام بیت المال سے ذاتی خرچ لیتے تھے. بادشاہ تھے، بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا مال، ساری رعایا خود بادشاہ، سارا ملک بادشاہ کا، جسے چاہے لے لو اپنے خزانے سے. جو بادشاہ دوسروں کو دینے والے ہوں ان کے لیے خود دینا کیا عیب ہے. لیکن صحابہ کے زمانے میں مزاج یہ بنایا گیا تھا، گورنروں کو تنخواہ ملتی تھی، وہ تنخواہ دوسروں پر خرچ کیا کرتے تھے، گورنری کی اجرت نہیں لیتے تھے. گورنری کی اجرت، گورنری کی تنخواہ نہیں لیتے تھے. گورنر کی تنخواہ تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پڑھا کر بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے. قرآن پڑھا کر بھی تنخواہ نہیں لیتے. بے شک اس زمانے میں قرآن پڑھنے والوں کو تنخواہ ملتی ہے لیکن وہ ان کے وقت کی تنخواہ ہے. قرآن کی تنخواہ ہر چیز نہیں ہے. قرآن پڑھانے کا کوئی بدل نہیں سوائے جنت سے. وہ تو ان کے وقت کی تنخواہ ہے کہ بھئی آپ نے تجارت کو چھوڑ کر، زراعت چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، سارے دنیا کے اسباب مشغولی کو چھوڑ کر اپنا سارا وقت قرآن کی تعلیم کو دیا ہے. اس لیے آپ کو آپ کے وقت کا بدل ہے، قرآن کا بدل نہیں ہے. یہ مزاج بنایا تھا کہ دیکھو دین کی تعلیم پر تنخواہ مت لینا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. کیا تم مجھے بتاؤ سب مل کر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ملازمت تو کریں اس کمپنی میں اور تنخواہ لیں کسی دوسری کمپنی سے؟ ارے بھائی ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی کچھ آنا تو کرو، ملازمت تو کریں ایک کمپنی میں، تنخواہ مانگیں دوسری کمپنی سے؟ نہیں بھائی، آپ جس کمپنی کے ملازم ہیں آپ کو تنخواہ وہیں سے ملے گی نا. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو جن کے ملازم ہو ان سے تنخواہ لو، سیدھی بات ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم ہے، اسے پڑھاتے ہیں اللہ سے لیتے ہیں، سیدھی بات. جو جس کمپنی کا ملازم وہاں سے لے گا. پرائیویٹ کمپنی ہے، حکومتی کمپنی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ملازم ہے پرائیویٹ کمپنی کے حکومت میں تنخواہ دے، ایسا تو نہیں ہوگا. آپ پرائیویٹ ملازم ہیں، پرائیویٹ کمپنی ملازم ہے، وہاں سے لیجیے تنخواہ. جس کا جہاں کام ہے وہیں سے اس کی تنخواہ ہے. اللہ اکبر. سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سب سے اچھا پڑھنے والے تھے. ابی بن کعب. ایک باپ نے آ کر کہا اجی قاری صاحب ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دو، بچے کو قرآن پڑھا دو. کہ ہاں بھائی پڑھائیں گے، کسی کے سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں ہے. قرآن پڑھایا، وہ حافظ ہو گیا. جب بچہ پڑھ کے فارغ ہوا تو خیال آیا بچے کے باپ کو کہ بھئی انہیں قاری صاحب کو ہدیہ دینا چاہیے. تنخواہ نہیں، ہدیہ. ہدیے میں کیا دیں؟ ہدیے میں کیا دیں؟ کپڑے لتے سامان چیزیں، یہ تو بیکار چیزیں ہیں، کسی کام کی نہیں.
کوئی ایسی چیز دینی چاہیے ہدیے میں جو جہاد میں اور اللہ کے دین کے تقاضے پر کام آئے. ارے سنو تو صحیح، کیسے مزے کی بات ہے. چنانچہ بہت سوچ کر خیال آیا کہ بڑی عمدہ لچکدار لکڑی کی کمان جس سے اللہ کے راستے میں تیر چلائے جاوے، اور جب تک یہ کمان استعمال کرتے رہیں گے انہیں اجر ملتا رہے گا دینے والے کو.